السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس پہ نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 983 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے لوٹا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و اقامت کہلوائی، پھر مغرب کی نماز ادا کی، پھر آخری آدمی کی اپنی سواری کو کھولنے سے پہلے ہی اقامت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 985 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پہ پڑاؤ ڈالتے تو وہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوتے۔ حمزہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اگرچہ نصف نہار دوپہر کا وقت ہوتا، انہوں نے فرمایا یعنی انس نے ہاں اگرچہ دوپہر کا وقت ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 986 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری پہ مشرق کی جانب منہ کر کے پڑھتے تھے، پھر جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو نیچے اتر کے قبلہ رخ ہو کے پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے 988 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ہمیں نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 978 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانوں بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 979 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا کہ کس طرح ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھنے کی طاقت بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کے پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 980 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان سے نماز خوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا امام اور لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی تو امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، جبکہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ امام اور دشمن کے درمیان صفا آرا رہے گی۔ پھر جب امام کے ساتھ والی جماعت ایک رکعت کے ساتھ پڑھ لے تو 2 سلام پھیرے بغیر ہی ان لوگوں کی جگہ لے لی گئی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور یہ لوگ آگے آئیں گے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کریں گے، پھر امام سلام پھیر دے گا، ان کی 2 رکعتیں ہو چکی ہوں گی، پھر دونوں جماعتیں اپنی اپنی ایک رکعتیں پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو وہ چلتے ہوئے کھڑے کھڑے سوار ہو کے قبلہ رخ ہو کر یا بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھ لیں گے۔ نافع کہتے ہیں میرا خیال ہے حضرت ابن عمر نے نماز کی کیفیت و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بیان کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 982 حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالد بن سفیان بن ابی الحزلی کی طرف بھیجا۔ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ وہ آپ کے خلاف لشکر جمع کر رہا ہے اور وہ وادی عرفہ اور عرفات کے درمیان موجود ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو گے تو تم پہ کپی طاری ہو جائے گی، تمہارے لیے اس کی کوئی اور نشانی اگر نہ ہو تو بیان کروں تو تمہیں نقصان نہیں، یعنی اتنی نشانی کافی ہے۔ کہتے ہیں وہ لمبے قد اور لمبے بالوں والا آدمی تھا۔ کہتے ہیں میں چل پڑا حتیٰ کہ میں اس وقت پہنچا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا مجھے خدشہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ میں اپنی نماز مؤخر کر بیٹھوں، لہٰذا میں نے چلتے چلتے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ پھر میں اس تک پہنچ گیا، اللہ کی قسم سے دیکھتے ہی مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی
اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ چل رہا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ایک عربی شخص ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کر رہے ہو، تو میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا بے شک میں اسی کام میں مشغول ہوں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں میں کچھ دیر اس کے ساتھ چلتا رہا، حتیٰ کہ مجھے موقع مل گیا تو میں نے اس پہ تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعے کی رودات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عصا عطا فرمایا۔ میں نے وہ عصا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا تو میرے دوست احباب نے مجھے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کیا چیز عطا کی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا عصا لاٹھی ہے۔ انہوں نے کہا تم اس کا کیا کرو گے؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کیوں عطا کی اور تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھو۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا مجھے کس لیے عطا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن تمہارے اور میرے درمیان نشانی ہوگی اور اس روز بہت کم لوگوں کے پاس عصا ہوں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا لیا، کبھی وہ اسے جدا نہیں ہوتے، پھر انہوں نے ساری زندگی سے اپنے سے الگ نہ کیا۔ جب ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اسے میرے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ ان کے بیٹے نے کہا اللہ کی قسم میں نے ہی اسے اس کے ساتھ کفن میں رکھا تھا۔ ایک اور حدیث نمبر 984 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی 2 رکعتیں پا لیں یا سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 985 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز کی 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پا لی تو اس نے مکمل نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے 986 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی 1 رکعت پڑھی پھر سورج طلوع ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 987 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم ایک رات چلتے رہے حتیٰ کہ صبح سے پہلے سحری کا وقت ہوا تو ہم آرام کے لیے لیٹ گئے، اور مسافر کے لیے اس وقت سے زیادہ میٹھی نیند والا وقت اور کوئی نہیں، اس لیے ہم گہری نیند سوئے رہے۔ پھر ہمیں سورج کی حرارت نے ہی بیدار کیا، سب سے پہلے فلاں شخص بیدار ہوا، پھر فلاں ابورجا اور ان کے نام بتا دیے اور اوف بھی ان کے نام بیان کرتے تھے، پھر چوتھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے نہیں تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہو جاتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں نیند میں کیا واقعہ پیش آ رہا ہو، کوئی حکم وغیرہ نہ دیا جا رہا ہو۔ پھر جب حضرت عمر بیدار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کی پریشانی دیکھی تو بڑے بلند آواز مضبوط و توانا آدمی تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، پھر وہ مسلسل بلند آواز سے تکبیر کہتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا کہ ہماری نماز رہ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نقصان نہیں یا کوئی پریشانی کی بات نہیں، تم کوچ کرو۔ لہٰذا صحابہ کرام نے وہاں سے کوچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک چلے، پھر سواری سے اترے اور پانی منگوا کے وضو کیا، پھر اذان کہلوائی اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 988 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے آخری پہر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہم سورج طلوع ہونے کے بعد ہی بیدار ہوئے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی سواری کی نکیل پکڑ لے اور چل پڑے، کیونکہ اس جگہ ہمارے پاس شیطان آ گیا ہے جس سے ہماری نماز رہ گئی ہے۔ لہٰذا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کے وضو کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر نماز کی اقامت کی گئی، یعنی صبح کی نماز کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 989۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے نیند کی وجہ سے کوتاہی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا صحابہ کرام سوئے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میں کوتاہی نہیں ہے، بے شک کوتاہی بیداری کی حالت میں ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا رہ جائے تو وہ اسے یاد آنے پہ اور اگلے دن اس وقت میں پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 990۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب نماز سے سوئے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز کو کل اس کے وقت میں پڑھنا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 991۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز سے سویا رہ جاتا ہے یا اسے بھول جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو وہ اسے پڑھ لے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔